آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آن لائن نماز سے متعلق ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کرونا کی وجہ سے ساری مساجدیں بند ہیں اور جماعت کی نماز کا سلسلہ موقوف ہے، تو کیا ایسی صورت میں ایسا کر لیا جائے کہ امام صاحب تو مسجد میں ہوں 3-4 آدمیوں کے ساتھ، اور ان کے سامنے کوئی ڈیوائس یا کوئی آلہ رکھ دیا جائے جس سے نماز جو ہے وہاں سے نشر ہو، یعنی لائیو ہو، اور لوگ اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے محلوں اور اپنے اپنے مقامات میں اس امام کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ اس پر ہمارے ملک میں تو نہیں، البتہ دوسرے ملکوں کے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے یہ دی ہے کہ نہیں، اس زمانے میں آن لائن نماز جائز ہے اور درست ہے، اور آن لائن نماز ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، اگرچہ ان کے اس بیان میں بہت خوبصورتی ہے، بہت اپیل ہے اور لوگوں کے لیے بڑی کشش ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے اسلام کا دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ معذور کی نماز الگ ہے، مسافر کی نماز الگ ہے، سواری پر نماز ہے۔ نماز کی اصل حالت کو موقع کی مناسبت سے تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں تبدیلی کی گئی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ سامعین کرام، اس دلیل کو ایک فقہ کے جزیے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جتنی باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب منصوص ہیں، یعنی دلائل کے ذریعے ثابت ہیں۔ اس میں کوئی اجتہاد کر کے کسی نے سواری پر نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں نکالا ہے۔ صلاۃ خوف کوئی مجتہدانہ مسئلہ نہیں، بلکہ وہ نصوص سے ثابت ہیں۔ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ آن لائن نماز پڑھی جائے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اصول اجتہاد کے تحت امامت کے لیے اور مقتدی کے لیے، یعنی امام و مقتدی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے وحدت زمان اور دوسری ہے وحدت مکان، یعنی ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ امام نماز پڑھائے اور مقتدی اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے اسے فالو کریں۔ زمان کہتے ہیں وقت کو، پیریڈ کو، ٹائم کو، اور مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ یہ 2 چیزیں شرط ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً آپ کے ظہر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے اور آپ کسی وجہ سے ظہر ادا نہ کر سکے اور عصر کے وقت مسجد میں پہنچے، اس وقت وہاں عصر کی نماز شروع ہو رہی ہے، تو آپ امام کے پیچھے جو عصر پڑھا رہا ہو اپنی ظہر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ آپ کی نماز میں اور امام کی نماز میں مکان تو متحد ہے، جگہ ایک ہی ہے، مگر زمان الگ الگ ہے۔ آپ ظہر کی نماز الگ وقت میں ہے، عصر کی نماز الگ وقت میں ہے۔ جب امام عصر کی نماز پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی وہ ظہر کے فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو زمان اور مکان کا اتحاد ہونا لازمی ہے۔ دوسری دلیل، ایک مسجد ہے جس میں بہت سارے نمازی ہیں اور نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد بھر گئی۔ اب لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر دیکھیے صفوں میں اتصال ہو، صفیں باہم ملی ہوں تو نماز جائز اور درست ہوگی، اگرچہ وہ مسجد کے باہر 1 میل تک لوگ صف لگا لیں۔ مگر مسجد اور پچھلے آنے والے نمازیوں کے بیچ میں اگر کوئی سڑک حائل ہو جائے، کوئی نہر حائل ہو جائے، کوئی عمارت حائل ہو جائے، تو ان کی نماز، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں وحدت مکانی نہیں پائی جا رہی۔ وحدت مکانی اس جگہ پہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی جو پیچھے کھڑے ہیں اور جن کے بیچ میں کوئی نہر، کوئی سڑک یا کوئی عمارت حائل ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے وحدت مکانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا مسئلہ، بادشاہ حبشہ نجاشی کا انتقال حبشہ میں یعنی ایتھوپیا میں ہوا۔
نجاشی کے بڑے احسانات ہیں مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر۔ سب سے پہلی جو ہجرت مسلمانوں نے مکہ المکرمہ سے کی ہے وہ حبشہ کے لیے ہی کی ہے۔ اس بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے کی نماز صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، وحدت مکانی موجود نہیں۔ حبشہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہے، وحدت زمانی نہیں ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اس جگہ پہ بھی وحدت مکانی اور وحدت زمانی اللہ کے رسول کو حاصل تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، نگاہوں سے پردے ہٹا دیے گئے، اور نجاشی کا جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے وحدت مکانی بھی پیدا کر دی اور وحدت زمانی بھی پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول نے نجاشی کا جو جنازہ پڑھایا ہے وہ اسی حیثیت سے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد کسی صحابی کا، کسی دوسرے مسلمان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جنازہ نہیں پڑھایا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں وحدت مکانی نہیں پائی جاتی ہے، وحدت زمانی کا بھی وہاں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں غائبانہ جنازے کی نماز نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمان و مکان کو یکساں کر دیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے وہاں جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو یاد رکھیے، بنیادی طور پر وحدت مکانی اور وحدت زمانی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے دونوں چیز مفقود ہوں، دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، یا اس میں سے کسی ایک چیز کا انعقاد نہ ہو پائے، تو یاد رکھیے پھر اطاعت اور اتباع صحیح نہیں ہوگی۔ تو آن لائن نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے آن لائن نماز ہو رہی، مسجد سے دور 1 کلومیٹر دور کسی گھر میں لوگ آن لائن پر امام کی اقتداء کر رہے ہیں، ان کا ڈاٹا پیک ختم ہو گیا تو پھر کس کی اتباع کریں گے؟ یا امام صاحب کا ڈاٹا پیک ختم ہو گیا تو پھر وہ کس کی اتباع کریں گے؟ معزز سامعین کرام، اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، اور اسلامی اصول کے مطابق آن لائن نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے آن لائن نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔